مرتے دم تک 100-150 سال کا ہو کر بھی مرا، ایک بار بھی اپنے خالق کا نام اللہ نہیں لیا، اس کی زبان پر آیا ہی نہیں، لیکن اللہ اس کو بھی دنیا میں پالتا ہے۔ ہاں، بری خان یغما چے دشمن چے دوست، دنیا میں تو ہے رحمان اور وہ ہے سب کے لیے الرحیم، صرف اپنے دوستوں کے لیے کہاں؟ آخرت میں وہ بغیر کسی کو کچھ کیے نواز دے، جی کسی کو کچھ کیے بغیر نواز دے، مالک ہے۔ نیکی کوئی نہیں کی اور جنت کا مالک بن گیا۔ تو بوڑھا آدمی تھا، اس نے سنا اپنی بستی میں کہ وہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے اور ان کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ پوچھ کے اس نے معلوم کیا کہ آج کل وہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو ایک دن اس نے تیاری کی، اپنے اونٹ پر بیٹھا، سامان سفر لیا اور چل دیا، چلو مدینے چلتے ہیں۔ جو راستے میں ملتا اسے پوچھتا، مجھے مدینے کو جانا ہے، راستہ بتلائیں۔ تو معاً دیکھا دور سے دھول اڑتی ہوئی، سمجھ گیا کوئی قافلہ آ رہا ہے، چلو ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ وہ قافلہ کس کا تھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اپنی کسی مہم پر نکلے ہوئے تھے اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو نبی علیہ السلام سے ہی پوچھتا ہے، سالار قافلہ ہی سے پوچھتا ہے کہ مجھے مدینے کو جانا ہے، راستہ بتلائیں۔ حضور کے شہر کا نام لیا، لامحالہ آپ نے پوچھنا تھا مدینے میں جائیں گے کس سے ملیں گے؟ بھئی آپ کراچی گئے ہوں اور کوئی شخص کہے میں سیالکوٹ جا رہا ہوں، وہ آپ کا شہر ہے، اس کا نام لیا، سیالکوٹ کسے ملیں گے، کس محلے میں جائیں گے؟ آپ رہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے جس کے پاس جا رہے ہو میرا جاننے والا، میرا دوست یا میرا کوئی عزیز ہو۔ آپ نے بھی پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے، وہ مدینے میں ہے، میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں وہ اللہ کا آخری نبی میں ہی ہوں اور مدینے ہی سے آ رہا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، دیکھو میری مراد اللہ نے راستے ہی میں، جی کہاں اتنے دنوں کی مسافت پھر جا کے ٹھہرتا، پھر حضور کو تلاش کرتا، اللہ نے راستے میں ملاقات کروا دی۔ وہ اپنی سواری پر ہے، اونٹ پر، نبی علیہ السلام اپنی سواری پر۔ عرض کرتے علمنی کما علمک اللہ دینہ، اللہ نے اپنا دین جو آپ کو سکھایا آپ وہ مجھے سکھا دیں۔ حضور نے اس کو کلمے کے بول پڑھائے، موٹے موٹے مراسم میں پرستش بتلائے، اور آپ کو بھی جلدی ہے، وہ بھی چند الفاظ میں دین کو سیکھ کر اجازت طلب کر کے چل دیا۔ حضور دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس کا اونٹ چند قدم پہ پہنچا، نہ جانے کوئی چٹان تھی، کوئی گڑھا تھا، کیا تھا، تو اونٹ
گرتے گرتے سنبھلا، لیکن وہ بوڑھا آدمی اوپر سے گرا، گردن کے بل گردن ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے سواری کو تیز دوڑایا تاکہ اس کی مدد کریں، پر آپ کے پہنچنے تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اب یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی بستی کون سی ہے، اس کا کوئی عزیز قریبی یہاں کہیں قریب میں کوئی ہے نہیں ہے۔ اب تو ایک مسلمان کا معاملہ ہے، ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے گیا ہے، اب مجبوری ہے، حکم دیا سب سواریوں سے اترے، کسی سے کہا تم پانی لاؤ، کسی سے کہا تم ایسے کرو، 2-3 آدمی گڑھا قبر کھودو، وہ ضروری کام سب کے سپرد کیے۔ نبی علیہ السلام جب اس کو تیار کر لیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارتے ہیں۔ اتار رہے تھے، فرما رہے تھے کام وام کیا کچھ نہیں، جنت کا مالک بن گیا۔ اللہ ہے نا، ابھی ایمان لا کر کوئی کام نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی اور نیکی کا عمل کیا۔ ارے ایمان لانا ہی سب سے بڑا نیکی کا کام ہے، یہ کلمہ پڑھنا کوئی معمولی بات ہے، دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین کما تدین تدان، عربک محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارا بھی یہ محاورہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اہل عرب کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، ارے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو یہ ہے بدلے کا دن، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ بدلہ کاہے کا؟ نیکوکاروں کو نیکی کی جزا کی صورت میں، بدکاروں کو برائی کی سزا کی صورت میں بدلہ دے گا، ایسا ہے اللہ۔ تو مالک مختار ہے، مالک اپنی ملک میں تصرف کا ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، معاف کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑ لے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس لفظ کے بولنے سے پہلے الرحمن الرحیم پہلے کہا، کر سکتا ہے لیکن خاطر جمع رکھو کرے گا نہیں، الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ مہربانی کو مقدم اور یوم الدین کا مالک ہونا مؤخر بیان فرمایا رب العالمین نے، پہلے الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین۔ تو میں یہ عرض کر رہا، جہاد کتنی قسمیں میں نے بتلائیں، کون کون سی؟ ابھی بھول گئے، کیوں حنظلہ کی دسے ہمیں؟ تو میرا قصور ہے تم لیٹ آئے دس۔ قتال ہجومی، ایک لشکر تیار کیا، امیر اس کا مقرر کیا، نبی علیہ السلام نے بھیج دیا، اسے کہتے ہیں سریہ۔ بہت سے سرایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمائے، حدیث پاک کی کتابوں میں بھرے پڑے، جس میں خود شرکت فرمائی اسے کہیے غزوہ، اور مطلقاً ہر جنگ کو غزوہ ہی کہتے ہیں اہل عرب۔ تو ایک لشکر کو تیار کر کے رخ دے دیا، فلاں محاذ پہ جاؤ، یہ قتال ہجومی ہے۔ جتنوں کو تیار کر کے بھیجا، صرف اتنے لوگوں پر جہاد فرض ہے۔ اگر خدا نخواستہ کافروں نے کسی مسلم بستی پر حملہ کر دیا، اب قتال دفاعی ہے،
کوئی نہیں دیکھا جائے گا، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کو مل کر اپنا دفاع کرنا ہے۔ قتال دفاعی سب پر فرض ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی وہ بھی یاد رہی، ایک دن بھی اسلامی حکومت کسی بستی پر رہی، کافروں نے وہ بستی تم سے چھین لی، ساری دنیا کے مسلمان اس وقت تک گناہگار ہیں جب تک اس کو واگزار نہ کرائے۔ کیوں؟ مخلوق کس کی ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور سارے کچھ پر فرما روائی کا حق بھی اللہ ہی کو ہے۔ الا لہ الخلق والامر، میں نے ابھی عرض کیا لہجہ درست ہے، خبردار کان کھول کے سنو، یہ ہے معنی الا حرف تنبیہ میں، خبردار اچھی طرح کان کھول کے سنو، لہ الخلق والامر، مخلوق ساری اللہ کی ہے، اور ان میں فرما روائی و حکمرانی کا حق بھی صرف اللہ کو ہے۔ بس وہ حاکم مطلق ہے، تم سب اس کے محکوم، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت کاملہ ہے، جب چاہے جس کا چاہے جس وقت چاہے ٹنٹوا مروڑ دے۔ کسی کا بس چلتا ہے؟ جی معمولی بیماری آ جائے، سارے جہان کے ڈاکٹر مل جائیں، کسی کا بس نہیں چلتا۔ جو بدماش لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تیرے جسم پہ بیماری آئی کر دور کیسے کر؟ تیرا جسم اگر تیری مرضی چلتی ہے کر مارتھوں دور پھر بیماری کو۔ ہاں یہ بدماش لوگ ہیں، یہ معاشرے میں انارکی پھیلانے والے ہیں، اور ایسے بدطینت لوگوں کے لیے اللہ کے قوانین سخت ہیں۔ برائی کی اشاعت کو اسلام معاشرے میں پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک، یہ تو میں نے عرض کیا دو قسمیں جنگ کی اسلام میں، اور جنگ کے مقاصد بھی دو ہیں شریعت میں۔ ایک ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ روئے زمین پر، چونکہ زمین کس کی ہے؟ روئے زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو۔ اور دوسرا اہم مقصد، یہ دونوں اہم مقاصد ہیں۔ ایک اہم مقصد کہ اللہ کا دین روئے زمین پر غالب آئے، دوسرا اہم مقصد دنیا گہوارہ امن بنے، ظلم کے استیصال کے لیے جہاد، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد، بس تیسرا کوئی مقصد نہیں اسلام میں۔ یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور یہ کرنے اور وہ نہیں بھائی، یہ حریص لوگ کرتے ہیں جو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ والے چیز کو دوست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں؟ آپ کے رب نے آپ پر مہربانی کی، آپ نے بڑی کوئی قیمتی گھڑی یا کوئی گاڑی یا کوئی اچھی چیز وہ خریدی، جب آپ کا مخلص دوست ہوگا وہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست کو یہ نعمت عظیمہ عطا کی ہے۔
لیکن چور جب دیکھے گا اس کی نگاہ وہ نہیں جو دوست کی ہے، ہاں وہ اس کو چرانے کی نگاہ سے دیکھے گا۔